الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مشير له ولا وزير وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال وحده لا شريك له لا ولد له ولا أولاد وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند وأشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين رواه بخاري. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، ہر قسم حمد و ثنا اس ذات اقدس کے لیے جس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں،
جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ماں باپ نہیں، جس کی اولاد نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، اور درود و سلام اس مبارک ذات کی خاطر جس ذات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت کا سر انجام دیا، جس ذات کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ بلایا، وہ ذات جو کسی کے تعریف کا محتاج نہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہر جمعے کو ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس گھر میں آ گئے اور حاضری لگا دیا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ مولوی صاحب، خطیب، قاری صاحب ممبر پہ بیٹھ جائے، اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 اونٹ کا ثواب اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے 1 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور وہ بھی قبول ہو گیا۔ ایک تو ہم اتنے قربانی کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ایمان کا جو ترازو ہے وہ اس اندازے سے ہے کہ ہم اگر مسجد میں 10 روپے چندہ دیتے ہیں تو اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادے کا نام اور بلادری کا نام لے کر 10 روپے دیتے ہیں مسجد میں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تو ہمارے ایمان کا موازن ہے، حصہ ہے۔ تو پھر اگر ہم کوئی 1 اونٹ کم سے کم 15 لاکھ روپے ہے، آج کل کوئی بندہ 15 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دے دے اور اللہ قبول کرے تو یہ بڑی قربانی ہے نا۔ اگر اس کے بعد دوسرے فرصت پہ لوگ آتے ہیں مسجد میں تو میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس بندے کو 1 بقر، 1 گائے، 1 ڈگے کا جو ہے نا ثواب اس بندے نے حاصل کیا، پھر بکرے کے برابر اور پھر مرغے کے برابر، آخر میں انڈے کے برابر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان ثوابوں سے محروم کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اتنے غافل ہیں کہ اپنے نقصان کے اوپر وہ پریشان بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے رحمت سے کیوں دور کے رکھا ہے، کیا کمی ہے ہمارے درمیان کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں نہیں بلایا، اپنے گھر میں نہیں بٹھایا۔ اللہ کریم کی آواز، اللہ تعالیٰ کے پکارنے والے کا آواز ہم نے سن لیا، لیکن ہم پھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہم کافر ہیں؟ کیا ہم منافق ہیں؟ یا کیا ہمارے ایمان میں ذرا سا جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا ذری سی طاقت بھی نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، بہترین لوگ وہ ہیں جو وقت پہ عبادت کے لیے ٹائم نکالیں، لیکن جب وقت گزرے گا تو پھر لوگ اس کے پیچھے روئے گا، اس کے پیچھے محنت کرے گا، لیکن وقت جو گزرتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹتا، کیونکہ قیامت والے دن جو بندہ مر جاتا ہے تو مردے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں دنیا میں واپس چلے جاؤ، اور جو وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر، نماز کے بغیر، تلاوت کے بغیر گزاری، وہ وقت میں دوبارہ دہراؤ، اور وہ جتنی بھی زندگی ہے ساری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارو۔
یہ خواہش ہے آخرت میں ہر انسان کی۔ تو میرے بھائیوں، آج کا عنوان ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کے لیے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کے پڑھ لے، یہ ہے امام بخاری کی حدیث ہے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، اس نے کہا ہے، فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں کیا کرتا، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیالین، تو مشکل ہے کہ میرے پاس 3 رات گزارے۔ یعنی اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا میرے پاس موجود ہو تو 3 راتوں سے پہلے میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی خواہش تھی۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کل ہم فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو وہ چیز دیتے ہیں جو ہم سے فارغ ہو، فضول ہو، جو کسی کام کا نہ ہو۔ 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں پیسے، بینکوں میں پیسے اور ہر قسم کے خزانے اکٹھا کرتے۔ تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تیرا دولت، تیرے جتنی بھی پونجی ہے، قیامت والے دن آگ کا کڑا بنا کے تیرے گلے میں ڈال دوں گا، اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خزانے یہ دنیا میں رہ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے پاس